آپ سب کو سلام، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک لڑکا تھا عادل عامر کے نام سے۔ اس نے ذاکر نائک سے ایک کویسچن کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بائبل چینج ہو گئی ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے لائک آلویز اپنا وہی گھسا پٹا آرگومنٹ ریپیٹ کیا، جس کے آنسر کئی بار دیا جا چکا ہے، لیکن کیونکہ ہندی اردو میں کسی نے ابھی یہ آنسر نہیں دیا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں ایک، تاکہ ہمارے مسیحی بہن بھائی ایسی ڈیلیوژن سے یا دھوکے بازی سے بچ سکیں۔ تو ہم سب سے پہلے بائبل کے ان ورسز کو دیکھتے ہیں جن پہ ذاکر نائک اعتراض کرتا ہے، اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا اعتراض کرتا ہے اس پہ۔ تو ابھی ہم کھول لیتے ہیں بائبل اور بائبل پڑھتے ہیں۔ تو امید آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ تو ذاکر نائک صاحب نے ان کو عادل عامر کو یہ والی ورسز کا ریفرنس دیا تھا انگلش میں، لیکن ہم اردو میں پڑھیں گے کیونکہ ہماری آڈینس اردو میں ہے۔ پھر ہم اس کا آرگومنٹ بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسے کہ یہ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، تخلیق کا بیان ہیڈنگ ہے۔ تو ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ ان ورسز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، اور کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ یہ تیسری ورس میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ روشنی پہلے بن گئی آسمان و زمین کے فوراً بعد، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا چھوڑ کے آگے پڑھیں گے تاکہ صرف ذاکر نائک کے آرگومنٹس کو فوکس کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ 10 نمبر آیت ہے، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ خدا نے کہا کہ زمین گھاس، بیجدار بوٹیوں کو، پھلدار درختوں جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ہم نے پڑھی ہے 10 سے 12 آیت تک۔ تو خدا نے ادھر بنا دیے ہیں پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں جتنے بھی زمین میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر ہے اور نباتات ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ 14 نمبر ورس پر کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر کے دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اور لکھا ہے کہ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکومت کرے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے سورج، نیر اکبر مطلب بڑا نیر، نیر کہتے ہیں نور کے منبع کو، جہاں سے روشنی آتی ہے اور روشنی نظر آئے، اور نیر اصغر، اصغر مطلب چھوٹا، تو چھوٹی روشنی ان کے چاند، اور اس کو ستاروں کو بھی بنایا۔
اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا، زمین پر روشنی ڈالے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا دوستوں کہ خدا نے سب سے پہلے زمین و آسمان بنائی، اور اس کے بعد خدا نے کہا روشنی ہو جا، کہ روشنی ہو گئی۔ اور 10 سے 12 آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے سارے نباتات بنائے، پیڑ پودے اور سب پھلوں کے درخت، جڑی بوٹیاں۔ اور پھر 16 نمبر ورس میں آ کے خدا سورج اور چاند کو بنا رہا ہے، اور ستاروں کو، ٹھیک ہے، روشنی۔ تو ذاکر نائک صاحب کا یہاں سے ان کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے اکثر کہ اس میں سائنٹیفک ایرر ہے۔ وہ کئی طرح سے اس کو آرگیومنٹ کو ریپلیس کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے مین آرگیومنٹ پہ جائیں گے کہ ان کا کہنا ہے کہ بائبل کے اکارڈنگ خدا نے زمین کو، آسمان کو پہلے بنا دیا ہے، اور جبکہ سورج کو بعد میں بنایا ہے۔ جبکہ اکارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیوری جو ہماری زمین ہے یہ سن ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جب سورج نہیں تھا تو پیڑ پودے کیسے بن گئے، جبکہ پیڑ پودوں کو اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے، فوٹو سنتھیسس کا عمل کرنے کے لیے ان کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان آرگومنٹس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان اپنی ذات میں کیا نفس ہی صحیح ہیں یہ آرگومنٹس۔ تو اگر پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ تو ذاکر نائک آرگومنٹ جو ہے یہ پورا ڈیبنک ہو جاتا ہے کہ پیڑ پودوں کو روشنی چاہیے ہوتی ہے فوٹو سنتھیسس کے عمل کرنے کے لیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ روشنی کوئی مصنوعی ہے یا سورج کی ہے یا کسی بھی طرح کی ہے، کیونکہ کوئی بھی روشنی ہوتی ہے وہ فوٹونز پہ مشتمل ہوتی ہے، اور فوٹونز جو ہوتے ہیں وہ انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس انرجی کو یوز کر کے پیڑ پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ اور یہ بہت چھوٹی کلاسز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں سائنس کو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ۔ اور مصنوعی لائٹ سے جب ہم پیڑ پودوں کی نشو و نما کرتے ہیں تو اس کو ہم گرین ہاؤس افیکٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنوعی لائٹ سے بھی پودوں کو اگایا جاتا ہے۔ تو جب خدا نے پہلے ہی روشنی بنا دی تو سورج کو بعد میں بھی بنایا، تو روشنی کیونکہ پہلے سے پریزنٹ تھی، وہ جس بھی فارم میں تھی، کیونکہ یونیورس میں ہمارا ہی سورج جو ہے یہی روشنی کا منبع نہیں ہے، جتنے بھی ستارے ہیں اصل میں وہ بھی سورج ہے، سورج اٹ سیلف ایک ستارہ ہے۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ ذاکر نائک کی اسٹوپیڈیٹی ہے کہ روشنی جب پہلے سے ہے تو یہ اعتراض نہیں بنتا کہ سورج بعد میں بنا تو پیڑ پودے کیسے پہلے بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر اسی معیار کے مطابق اگر ہم بائبل میں کو سائنٹیفکلی ان ایکوریٹ مان لیں، اور پھر ہم ذاکر نائک اس کے ساتھ اگری کر جائیں کہ کیونکہ اس میں سائنٹیفک ایرر ہے اور خدا جو ہے وہ سائنسی غلطی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل چینج ہو گئی۔ تو آئے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کو کہ کیا قرآن و حدیث سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہے ذاکر نائک صاحب کے معیار کے مطابق۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس لے آتا ہوں جہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی پیڑ پودے پہلے بنائے یا بعد میں بنائے تھے۔ تو گائز یہ آپ کے سامنے ہے سورہ فصلت 41 نمبر چیپٹر ہے قرآن کا، اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میں نے آیت نمبر نکالی ہوئی ہے 9۔
اور یہ اردو میں نکالا ہے میں نے۔ فرما دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے ہم سر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ آیت نمبر 9 ہے دوستوں۔ ابھی ہم جاتے ہیں آیت نمبر 10 پہ، تاکہ کانٹیکس کلیئر ہو جائے، یہ کیا ہم وداؤٹ کانٹیکس تو نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کریشن کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا تم اس کا انکار کرتے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے آیت نمبر 10۔ اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معاشیت پیدا فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلا تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ تو اس میں ویسے بہت ساری بریکٹس ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلو ہم اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ بھی غلط ہے۔ تو ادھر دیکھیں کہ خدا نے 10ویں آیت میں غذائیں، ان کے غذا یعنی کہ جتنی بھی غذا ہے، سبزیاں، پیڑ پودے، فروٹس، یہ سارے پیدا کر دیے زمین کے بنانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم جاتے ہیں اگلی ورس پہ، یعنی کہ ورس نمبر 11۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا، تو سب اس نے یہی سمان یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا، خواہ باہم کشش رغبت سے یا گریز ناگواری سے ہمارے نظام کے لیے آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورس نمبر 12۔ ہم کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ وداؤٹ کانٹیکسٹ پڑھے۔ پھر دو مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے یعنی ستاروں اور سیاروں سے راستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ اس کا نظام دوسرے مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ والے بڑے علم والے کا مقرر کردہ نظام۔ تو جیسا کہ ہم دیکھا گائز، یہ دیکھیں کہ آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ سورج جب آسمان بعد میں بن رہا ہے تو ستارے اور سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنائے ہیں۔ اور اگر ایک اور جگہ جائیں ہم تو ادھر بھی ایسی ترتیب کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے۔ تو یہاں سے اور ہم اس کے لیے حدیث بھی جائیں گے، حدیث میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے، کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ تو حدیث میں ہے۔ تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی جتنی تخلیقات ہے اس سے پہلے کیا بنا ہے، اس سے پہلے زمین میں پیڑ پودے اللہ تعالیٰ نے اگا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودے پہلے بنائے، اور ستارے، ان کے سورج بھی ایک ستارہ ہے سائنٹیفکلی۔ تو یہاں ہم ذاکر نائک صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب سائنس کو ہم موڈیفائی کر دیں۔ تو ابھی ہم جائیں گے دوسری طرف کہ حدیث میں ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورج بعد میں بنایا یا پہلے بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پیڑ پودوں سے۔ تو مجھے اسکرین ایڈ کرنے دیں۔ تو ابھی ہاں جی، یہ آ گئی دوستو، یہ دیکھ لیں، یہ ہے صحیح مسلم
صحیح مسلم نمبر ہے 705، باب ابتدا خلق و خلق آدم علیہ السلام، کتاب منافقین کی صفات اور ان کے بارے میں احکام، اور یہ عربی متن ہے، اور ترجمہ ہے پروفیسر سلطان محمود جلال پوری صاحب کا۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ سریج بن یونس یا سریج اور ہارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد، انہوں نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی کہ زمین کو ہفتے کے روز پیدا کیا۔ تو یہ ہے پہلا دن دوستو، اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا دن ہے کہ تیسرے دن درخت پیدا ہو گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے سے، یہ ہفتہ سے کریشن شروع کی، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو اتوار کو بنایا، اور درختوں کو پیر، ٹھیک ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور چوپایوں کو جمعرات۔ تو اب دیکھیں کہ درختوں کو پیر کے دن پیدا کر دیا، اور بیچ میں منگل کا سٹے ہے، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ اس کو مزید ایکوریٹ دیکھنے کے لیے ادھر دیکھیں انگلش میں۔ انگلش میں دیکھتے ہیں، exalted and glorious created the clay on Saturday. He created the mountains on Sunday. He created the trees on, and he created the things entailing labor on Tuesday, and created light on Wednesday. تو یہاں دیکھیں کہ سیٹرڈے سے سٹارٹ ہوئے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے، پانچویں دن پہ لائٹ بن رہی ہے، جبکہ تیسرے دن بن گئے ہیں پیڑ پودے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند ثابت ہے اس کی۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو ہولی پروفٹ ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان سے جو بھی ان کے اقوال ہیں، جو ان سے حدیث ثابت ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو جو ہے ان سے پہلے بنے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں مزید تشریح آ گئی دنوں کے سیکوینس کے ساتھ۔ تو اگر ذاکر نائک صاحب کا یہی سٹینڈرڈ ہے کہ یہ سائنٹیفکلی انیکوریٹ ہے، اور اگر کوئی چیز سائنٹیفکلی انیکوریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے کبھی تھی تو وہ چینج ہو گئی۔ تو دوستو پھر ذاکر نائک صاحب کو قرآن اور حدیث کے بارے میں بھی یہی فتویٰ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مسلم بھائیوں کو کی تذلیل کرنا یا ان کی تضحیق کرنا نہیں ہے، یہ ایک علمی بات ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بائبل پہ اٹھائے جانے والے اعتراضات کو جواب دیں، اور پھر بھی اگر کوئی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہے تو ہم آلویز ریڈی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے۔
ابھی وقت نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں جایا جا سکے، ورنہ ہر ڈیٹیل پہ بات ہو سکتی ہے ان کے سائنٹیفکلی بھی۔ فی الحال پرپز ہمارا اتنا تھا کہ اکارڈنگ ٹو بائبل تو لائٹ آلریڈی تھی، تو پیڑ پودوں کو فوٹو سنتھیسس کرنے کے لیے لائٹ اویلیبل تھی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسکیٹرڈ فوٹونز ہوں یا لائٹ جس بھی صورت میں تھی، گاڈ نوز بیسٹ، لیکن لائٹ تھی کہ فوٹو سنتھیسس کا عمل ہو سکے اور پیڑ پودے زندہ رہ سکے۔ لیکن قرآن کے معاملہ میں ہم دیکھیں اگر، تو پیڑ پودے بن گئے پہلے، اور ذاکر نائک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 دن ہے، جو کہ حدیث سے ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی اسپیشل دن نہیں ہے، یہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے 24 گھنٹے کا دن ہے، تو اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لمبے پیریڈز ہیں۔ تو اگر اتنے لمبے پیریڈز ہیں تو سورج تو بعد میں بنا پھر، تو پیڑ پودے اتنے لمبے پیریڈ تک کیسے زندہ رہ گئے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ضرور ریفرنس نوٹ کیا کریں اور بات کو صحیح طرح سے سمجھیں، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تاکہ اس کو مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا جائے۔ یہ چینل صرف اپنے کرسچن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہے اور اس کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔